بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پہلے ہی غربت تھی، پاکستان میں تو غربت بہت ہی زیادہ ہے، اور خاص کر کے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں غربت انتہا درجے کی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر معمولی سا بھی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کے ازالے کے لیے جو ہے کئی ماہ و سال جو ہے بیت جاتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے۔ پہلے ہی غربت افلاط، کھانے کو نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ خاص کر کے یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، جو کسان ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، انہیں ان کی محنت کا پھل نہیں ملتا۔ پھر جو ہے اچانک سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے جو بھی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، کھاد ہے، باقی جو دوائیاں ہیں، پانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اچانک جو ہے یہ سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے بہت ہی پیچھے وہ لوگ چلے گئے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موقع پر جو ہے مسلمانوں کو ان کی معاونت و مدد کریں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں جو ہی سال ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوال میں ہو، رمضان میں ہو، ذی القعدہ میں ہو، ذی الحجہ میں، کسی مہینے میں بھی ہو۔ مہینہ اور دن کا کوئی تعین نہیں ہے، جو ہی سال ہوا، سال پہلے بھی صاحب نصاب تھا، سال مکمل ہوا، اسی طرح نصاب موجود ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ چکا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے بھی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پتہ ہے اسے میں مالدار ہوں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو ماہ رمضان میں میں نے دینی ہے تو ابھی کیوں نہ دے دوں۔ جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک جو ہے زکوٰۃ پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر سکیں، بیوی بچوں کو، خاندان کو، فیملی کو جو ہے کھلا سکیں، اور باقی اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ حضرات کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ یہ سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحم وتعاطفہم کا مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں محبت کے اعتبار سے اور رحمت اور شفقت کے اعتبار سے سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے، سر میں تکلیف ہو تو پاؤں تک جو ہے پورا جسم جو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور بیداری میں، پریشانی میں، حزن و ملال میں جو ہے پورا جسم جو ہے متاثر ہوتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو، ہاتھ میں ہو، یعنی جسم کے کسی حصے میں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہی حصہ جو ہے پریشان رہتا ہے، وہ جو ہے بیدار رہتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، نہیں بلکہ پورا جسم جو ہے تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہی مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، عرب میں، ایشیا میں، یورپ میں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہوں، اور بغیر کسی تخصیص امتیاز کے، عربی ہو، اجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، جو ہے غریب ہوں، امیر ہوں، کسی پارٹی سے، کسی تنظیم سے، کسی ملک سے بھی کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، فرمایا سارے جو ہے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تکلیف تھی سیلاب کا آنا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب مواقع ہیں مال خرچ کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو موقع دیا ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ابھی سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیں، لوگوں تک جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے پہنچائیں۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو آپ راہ خدا میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ اب کہاں خرچ کریں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بہت کچھ، تو صحیح جو ہے مستحق نہیں ملتے۔
تو اب بہترین موقع ہے، یا تو خود جائیں یا پھر جو ہے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے یہ وسائل جو ہے پہنچائیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ۔ فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ بھائی ہے، نہ اس پر وہ زیادتی کرتا ہے نہ اسے دوسروں کے سپرد کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی حاجت ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو جو ہے پورا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اخروی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہترین مرحلہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخروی جو پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہر شخص جو ہے پریشان ہوگا، ہر شخص جو ہے بے چین ہوگا، پریشانی میں ہوگا، تو اخروی پریشانی سے بچنے کے لیے دنیا میں قربانی دینی ہوگی، مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے ان کی معاونت و مدد کریں۔ اس وقت جو ہے سیلاب زدگان جو ہے بہت زیادہ مظلوم ہے، بہت زیادہ تکلیف و اذیت میں ہیں، گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے طاقتور ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، باقی جو مستحق لوگ ہیں ان تک جو ہے نہیں پہنچ سکتا، خاص کر کے جو خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا من ادخل علی اہل من المسلمین سرورا لم یرضى اللہ لہ ثوابا دون الجنت۔ فرمایا کہ جو کمزور مسلمان ہیں، فرمایا کہ جو انہیں خوش رکھتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے مسلمانوں کو، فرمایا کہ ان کی دکھ اور تکلیف میں، مصیبت و پریشانی میں ان کی جو ہے خوش کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ثواب عطا فرمایا کہ وہ ثواب کیا ہوگا؟ جنت سے کم نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے، فرمایا میری امت میں سے جو کسی فرد کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے حقیقت میں اللہ کو خوش کرتا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ وسائل ہیں، یہ ضروریات ہیں، جب آپ جائیں گے وہاں غربا کو، فقراء کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو آپ ان کی جو ہے ضروریات کو پورا کریں گے، وسائل دیں گے، راشن دیں گے، پیسے دیں گے، یا گھر کا حصہ بنوا کے دیں گے، جو بھی معاونت و مدد کریں گے وہ خوش ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تعلق جڑ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لائن بن جائے گی، اس کے ذریعے سے جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت جو ہے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہترین مواقع ہیں، عام طور پر جو اس طرح کے مواقع کم آتے ہیں، تو عام طور پر انسانی فطرت ہے جب انسان تکلیف اور پریشانی میں ہو اس وقت اگر اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ معاونت و مدد کی جائے، اسے خوش رکھا جائے، تو اس وقت جو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں جو ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہیں۔ اور جو ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مظلوم جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو درمیان میں جو ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ لوگ مظلوم ہیں تو آپ ان کی ضرور اور معاونت و مدد کریں، خود کریں، یا جو فلاحی تنظیمیں ہیں، اسلامی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، شہروں میں لوگ موجود ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے، اور باقی جو بھی آپ کے تعلق والے ہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اعتماد کر لیں، یقین کر لیں، بدگمانی تو ویسے ہی گناہ ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے ہم بیان کر بھی چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔